افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اعمال انہاں دنوں دے جہاد نالوں بھی افضل نے، سوائے اس آدمی دے، سوائے اس مجاہد اور غازی دے جڑا اللہ تعالیٰ دے رستے وچ نکلیا پھر وہ واپس نہیں آیا، جڑا وہ کول مال ہے وہ بھی انہیں خرچ کر دیتا اور اپنی جان بھی اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتی ہے، اس بندے دا عمل جڑا ہے سارے نالوں افضل ہے۔ یہ تو علاوہ کوئی عمل انہاں دنوں دے عمل نالوں زیادہ اللہ کو محبوب نہیں۔ اور انہی ایام کے اندر ایک بہت بڑا عمل قربانی والا عمل ہے۔ قربانی عرب وچ ہوئے کہ ایسا عمل جہدے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہوئے اور ہر چیز اتے ترجیح دے کے اللہ تعالیٰ دے حکم نو منیا جائے۔ یہی قربانی دا مقصد ہے، یہی قربانی دا فلسفہ ہے اور یہی قربانی دی حقیقت ہے۔ اپنی خواہش کی قربانی دے دینا، اللہ تعالیٰ دے حکم نو مقدم رکھنا اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے انہاں جانوراں دے ذبح کرنا، انہاں دے گوشت، انہاں دے خون کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے بلکہ اصل مقصد جڑا قربانی دا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت جان لیں۔ یہ وہی وجہ ہے کہ جتے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں بڑیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے نا، صفات کا تذکرہ کیتا ہے، اسے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ بھی ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا دل رکھتے ہیں کہ جس دل دے اندر اللہ تعالیٰ کو علاوہ کسی کی محبت موجود نہیں۔ اور وہ دی تفسیر، وہ دی تصویر قرآن پاک کے اندر پورا نقشہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل اندر اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی تو علاوہ نہ ہی ماں باپ کی محبت آڑے آئی، نہ برادری آڑے آئی، نہ خنبہ قبیلہ جڑا آڑے آیا، اور نہ ہی کسی بادشاہ کی بادشاہت رکاوٹ بنی۔ ہر چیز اللہ نے حکم ہوتے قربان کر دیتی۔ یہ ہی سرا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا جناب ابراہیم علیہ السلام نو، دلی دوست بنا لیا۔ قربانی کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان دل دی کیفیت جاننا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت میں زندہ کرنے والے اس نیت نال قربانی کرتے ہیں، اور اگر اس تو علاوہ ریاکاری، دکھلاوا یا کوئی ایسا عمل انہوں نے ذہن اندر موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں جانوراں دی، انہاں دے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تقویٰ دیکھنا
اللہ تعالیٰ نے دو چار مقامات تے اس طرح بیان فرمایا قرآن کی روشنی اندر قربانی کا ذکر کس طرح پہلی سورہ مبارکہ جہاں تلاوت کی گئی سورۃ الکوثر جس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ حوض کوثر عطا فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب واسطے نماز پڑھیے، وانحر قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا دشمن بے نشان رہے گا، بے نام و نشان رہے گا، اوترا نہ قطرہ ہوے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دی عظمت شان بھی بیان فرمائی، قربانی کا حکم بھی فرمایا، نماز کا حکم بھی فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور یہ قربانی صرف اس امت واسطے خاص نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پہلا اس امت کو پہلا جتنے انبیاء گزرے نے، جتنیاں امتاں گزریاں نے، انہاں سارے واسطے قربانی کا حکم سی۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا ہر امت واسطے اساں قربانی مقرر کی تھی تاکہ اللہ کا نام لیں، اس بات تے جڑے اللہ پاک نے جانور عطا فرمائے نے، چوپائے عطا فرمائے نے، جانوراں دا گوشت کھاندے نے، یہ اللہ دا نام لے کے ذبح کرتے نے۔ فرمایا ہر امت واسطے ایسا قربانی جڑی ہے نا مقرر فرمائیے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قربانی صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے ہونی چاہیے، صرف ایک قربانی نہیں بلکہ جڑی بھی عبادت اللہ رب العزت واسطے ہی کی جائے گی وہ کامیاب ثابت ہوئے گی، وہ دا فائدہ ہوئے گا، وہ نجات کا سبب بنے گی۔ آئیے قرآن کریم کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز ہے، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی تے میری موت، للہ رب العالمین۔ رب العالمین واسطے جڑا بندہ قربانی کرتا ہے دلاوے واسطے، رہبری واسطے، وہ قربانی کسے کام نہیں آئے گی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام کی فرما دو نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کیتا جائے، اللہ تعالیٰ واسطے ہی قربانی کیتی جائے، وگرنہ ریاکاری والا عمل، دکھلاوے والا عمل چھوٹا کرے بڑا کرے کسی جگہ تے مل کے کیتا جائے، انفرادی طور تے کیتا جائے، اس عمل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذرہ برابر بھی
دا فرما بردار میں تے رب العالمین دی ہر گل مننے والا ہاں دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا خود بیان فرمایا یہ فرمایا اسلم جس ویلے جناب خلیل علیہ السلام نے یہ عمل کر کے بخایا اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس فرما برداری دی مثال کائنات اندر ملتی نہیں ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اتنی عظیم ہستی نے اتنی عظیم شخصیت نے حالانکہ عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام مننے والے نے یہودی جناب عزیر علیہ السلام مننے والے نے لیکن کے باوجود یہودیاں دا بھی دعویٰ ہے کہ ابراہیم ساڈے نے عیسائیاں دا بھی دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عیسائی نے عرش والے رب نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلما مجھے فرمایا اسلم یہ تیرا فرما دینے والا ان کان حنیفاً مسلما میرا ابراہیم تے میری گل مننے والا ہے میری فرما برداری کرنے والا ہے تے نال ہی گارنٹی بھی دے دیتی یہ بات بھی ذہن کر لو سارے اعمال کی بنیاد توحید ہے اگر توحید نہیں ہے کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول نہیں ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کیسے اس گناہ کو پاکیزہ نے اس گناہ کو کس طرح پاک نے تو دنیا جہاں دے لوگ ایک دوسرے دی گواہی دے سکتے ہیں کہ فلاں مشرک نہیں ہے فلاں مباحد ہے فلاں نیک آدمی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام دی ہستی ایسی ہستی ہے کہ عرش والے رب خود فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن موحد سن آئیے غور فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم سنت قربانی کا مقصد قرآن پاک نے بیان فرمایا آئیے دوسرے مقام تے اللہ رب العزت نے اتنا فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قرآن پاک دے اندر چوتھی جگہ تے قربانی کا ذکر اس طرح آیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا واسطے ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں کیونکہ ہر عبادت قربانی بھی ایک عبادت ہے نماز بھی ایک عبادت ہے صدقہ خیرات بھی ایک عبادت ہے ساری عبادت خلاصہ کی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی جائے نماز پڑھو تے صرف انہوں راضی کرنے واسطے قربانی کرو تے اللہ انہوں راضی کرنے واسطے صدقہ خیرات کرو تے انہوں راضی کرنے واسطے دنیا کی ہر عبادت کا مقصد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ آئیے قرآن پاک ایک اور مقام پڑھیے اللہ رب العزت نے
ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ جڑا اللہ نال شرک کرے گا اللہ تے جنت حرام کر دے گا اللہ رب العزت اپنی توحید کی سمجھ نصیب فرما اللہ تعالیٰ دی ہی عبادت ہے قربانی نارد کا جیسا کہ قربانی ایک عبادت ہے اور ایک علیحدہ عبادت ہے جسے فضائل حدیث پاک اندر موجود ہے قرآن پاک اندر تذکرہ موجود ہے لیکن آئیے حدیث پاک سنیے اللہ پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہو سعی جڑا بندہ قربانی دی طاقت رکھدا ہے ایدے کو باوجود قربانی بھی کردا ولا یقربن مصلانا ساڈی عیدگاہ دے قریب تک نہ آئے کوئی عیدگاہ تک نہ آئے جڑا طاقت ہوندیاں قربانی نہیں کردا قربانی دی اہمیت ہے بعض لوگوں دا یہ خیال ہے اور آج کل دے دور دے اندر بڑے بڑے جدید دور دے علماء مولوی بہت جناب پیدا ہو گئے انہوں نے کیا جی یہ جڑی تسی جانور ذبح کر دے ہو کسی جگہ دے کسی بچی دی شادی کر دے ہو کسی سڑک کو پیسے لا دے ہو کسی رستے کو بنا دے ہو فلاں کام کر دے ہو فلاں کام کر دے ہو ساری دنیا دے سارے عمل جس میں انسان کرتا ہے اس گالوں سمجھن واسطے میں عبادت کرنا چاہنا آج کل دے دور دے اندر چنگے بڑے لوگ جڑے نے نا لاکھ لاکھ دا ٹیلی فون ہاتھ وچ لے کے لگے پھردے نے گل تے 1000 روپے دے فون نال بھی ہو جائے گی فون تے 1000 روپے دے فون نال بھی ہو جائے گا لیکن 1 لاکھ دا فون اپنے گھر وچ لے کے لگا پھردا ہے اینوں کوئی نہیں آندا کہ اس ٹیلی فون دی جگہ تے کسے دی بچی دی شادی کر دے رستہ بنا دے نلکا لگوا دے مسجد بنوا دے فلاں کام کر دے ایسی کوئی نہیں لیکن دین کی دشمنی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہتے ہیں جناب قربانی دی لوڑ کوئی نہیں قربانی دی جگہ تے کسے نوں پیسے دے دیو وہ جو مرضی کر لو جڑا عمل قربانی دا ہے دنیا دا کوئی عمل دا مقابلہ کر ہی نہیں سکدا قربانی اللہ اکبر قربانی کا مقصد اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب جڑا بندہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ قلوب کے تقوی دی وجہ نال ہے کہ دل دے اندر تقوی کتنا ہے آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ پاک مجھے تقوی دا ذکر فرما دے آیا ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ پاک فرما دے انہا جانوران دا گوشت انہا جانوران دا خون اللہ تعالیٰ نے ملدے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ جڑا تواڈے دل دے اندر تقوی ہے پرہیزگاری ہے اللہ تعالیٰ نوں راضی کرن واسطے جڑا عمل کردے ہو پے اللہ پاک دے ہاں او دی ویلیو ہے اللہ پاک دے ہاں او دا مول ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان ایسی شان کی روشنی اندر سماعت فرمایا دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے ان اللہ لا ينظر الى صورکم اللہ پاک اپنی شکلیں نہیں دیکھتے شکلیں دیکھن دی انہوں ضرورت کوئی نہیں ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تے آپ ہی بڑا خوبصورت ہے وہ خوبصورتی نو کوئی نہیں جانتا اللہ پاک بڑی شکلیں دے خود بنان والا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ پاک فرماتے ہیں شکلیں میں تھوڑیاں آپ بنانا وا وہ تھوڑیاں شکلیں نہیں میرے آقا فرماتے ہیں
کچھ نہیں کیتا ہے قربانی نہیں کیتی اس نیت نال اگر قربانی کرتا ہے تے اودا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ قربانی اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آدمی سفر کرتا ہے بڑی دور کا سفر کرتا ہے حج کا سفر مراد لے لو بڑی دوروں چلتا ہے وہ جناب کٹا بھی ملتا ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور چلتے جس ویلے اتنے جا کے اندر یا رب جا کے اللہ کو دعا کرنے لگ جاتا ہے مقامہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام میرے آقا فرماتے ہیں خدا کھانا بھی حرام ہے خدا لباس بھی حرام ہے خودی غذا بھی حرام ہے اللہ اکبر اللہ خدا اتنا لمبا سفر کرنا میں کسے کام نہیں آئے گا جب تک کمائی حلال نہیں ہوئے گی اصل مقصد قربانی دا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف سال بعد جانور ذبح کر کے سمجھتا ہے میں بڑا بڑا جانور کر لیا ہے سارے سال اندر عمل کی ہے انہیں کے بعد ہی قربانی دیتی ہے اپنی خواہش کی قربانی نہیں دے سکیا پانچ وقت اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اتنی خواہش ہے کہ نہ جا مسجد اندر کاری بیٹھا رہو بستر اندر بیٹھا رہو دکان اندر بیٹھا رہو کاروبار کرتا رہے اپنے کاروبار اندر لگا رہے وہ انہیں 10 منٹ اللہ کے واسطے نہیں کرنے انہیں کہا جی اپنے وقت کی قربانی نہیں دیتی ہے اس واسطے صرف اللہ پاک تیرے گوشت نہیں چاہتے نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللہ پاک دلان دی کیفیت جانتے ہیں دلان دی کیفیت جانتے ہیں کہ دلان دے اندر کی ہے کس عمل واسطے کس نیت دلال قربانی کی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ کے قربانی کا معنی ہے اظہار جذبہ اظہار دل کے اندر ہونا چاہیے ہے کہ اپنی پرواہ نہ کرے اپنے اولاد کی پرواہ نہ کرے اللہ دے رسول دے حکم ہوتے ہر بات کو قربان کرتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام دی ایک واقعے دے اندر ایک گل دے اندر یہ کوئی بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے قربان کا قبیلہ کوئی چیز نہیں ہے والد کوئی چیز نہیں ہے اور ساری کائنات کی بادشاہ ٹھکرا دیو لیکن عرش والا رب راضی ہو جائے کہ جنات کا سودا ہی کوئی نہیں اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ان اللہ لا يقبل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه جڑا بندہ خالص اللہ دی رضا واسطے عمل کرتا ہے اللہ کو ہی قبول کرتے ہیں اس واسطے میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اللہ تواڈے عمل تواڈے اعمال دی دار و مدار نیتاں ہوتے ہوئے تواڈیاں نیتاں اللہ تعالی دیکھدے نے بڑی مشہور بات ہے نا کہ ایک آدمی نے اپنے جناب روشن دان رکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا کہ یہ روشنی کدے واسطے ہے روشن دان کدے واسطے رکھیا ہے یا رسول اللہ اس واسطے رکھیا ہے کہ جناب یہ جو ہوا ہے کہ اندر گرمی ہوئے گی کہ گرمی ختم ہو جائے گی آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نیت کر لیں ہیں کہ اس کھڑکی تانی میرے قدم در اذان دی آواز آوے نیت ہی کر لینا اگر یہ نیت کر لیں تو تیرے واسطے کتنا بہتر ہو گئے اے تے رکھی آوازیں ہونی ہے نمال اعمال بالنیات عملہ دا دار و مدار نیتاں ہوتے ہوئے اس واسطے آئیے غور فرمائیے اللہ پاک فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللہ دے رستے دے اندر وقت قربان کر دینا مال قربان کر دینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ارادہ کر دینے فرماتے ہیں انہاں دنوں دے اندر
فرمایا میں مال اپنا اکٹھا کر لیا، دو حصے کر لے، ایک حصہ کر کے اپنے محبوب علیہ السلام دی خدمت اندر پیش کر دیتا، میرے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر جا کے پیش کیتا۔ میرے آقا فرماندے نے عمر کی لے کے آیا کی چھڑ کے آیا، جناب عمر فاروق فرماندے نے اس دن میرے دل اندر خیال سی ہر وقت ہر موقع ہوتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع نہیں گزرن دیتے، اگے لنگر نہیں دیتے، ہر عمل اندر سبقت لے جاتے ہیں۔ آج میرے کو مال زیادہ ہے، آج میں لے کے جاؤں گا، میرے آقا فرماندے نے عمر کی لے کے آیا، یا رسول اللہ ادا کھا چھڑ آیا، ادا تھوڑی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے۔ اتنی دیر گزری جناب ابو بکر تشریف لے آئے، سر اتے جو ہے بے بن کے رکھیا ہوا ہے، لا کے میرے آقا دی خدمت اندر پیش فرما دیتا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آیا کی چھڑ کے آیا ہے، ابو بکر فرماندے نے یا رسول اللہ اپنے گھر وچ اللہ تے اللہ دی رسول دی محبت چھڑ کے آیا، باقی سب کچھ ہی لے آیا۔ عمر فاروق فرماندے نے میں اس دن ارادہ کر لیا، اس دن فیصلہ کر لیا، ابو بکر نہ کوئی بندہ نیکی اندر اگے گزر ہی نہیں سکتا۔ جذبہ احسان، جذبہ قربانی، اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک لگی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی مسجد اندر ہی بیٹھنے والا، مسجد طالب علم میں میرے پیغمبر کی حدیث بیان کرنے والا، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، میرے آقا دی خدمت اندر عرض کی تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات پر پیغام بھیجا، کار وچ کوئی چیز ہے وے کسے بی بی دے گھر اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں، ایک انصاری نے حکم دیتا، انصاری اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی حضرت ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے جاندے نے، جا کے اپنی بی بی نوں آندے نے کار وچ کوئی چیز ہے وے، اکھ لگی ہاں تھوڑا جہا کھانا ہے، صحابی نے حکم دیتا کہ جو کچھ بھی ہے وے باہر نکال کے رکھ دیتا جائے اور شو کیتا جائے، اگر بچے کھانا منگن تے جناب آنے دے نال بتی جڑی ہے وہ جناب بجھا دیتی جائے، نال بیٹھ جاندے نے، ابو ہریرہ بھی کھان لگ جاندے نے اور جناب سیاح مہمان بھی کھان لگ جاندے، گھر والے بھی اس نہ شوق رہندے نے جویں اسی بھی کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں اتنا ادا نام قربانی، ادا نام جذبہ احسان ہے۔ رات گزر گئی، حضرت ابو ہریرہ نے رج کے کھانا کھا لیا، جس ویلے صبح ہوئی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تواڈے اس عمل دی وجہ نال اللہ بڑا ہی خوش ہویا ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرما دیتی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چھوٹی بھی مثال میں عرض کرنا ہوں، جانور بھی ذبح کرانگے، بڑے جو بڑا لے آگے کوشش کرانگے، اگر ذہن میں چیرے کہ اگر میں نہ کیتا میرے بچے پرانے وال جانگے، دوسرے میں نوبرے آوے کے نہ آوے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہڑے میں جو جڑا بندہ ذی الحجہ دا چند میں خریدا ہے، ذی الحجہ دا چند طلوع ہو جاتا ہے، فلا وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا، اپنے ناخن بھی نہ کٹے، اپنے بال بھی نہ کٹے، جب تک قربانی نہ کر لے، قربانی جمع ذبح کرن تک اپنی حجامت نہ کرواوے۔ میرے آقا علیہ السلام کا آرڈر ہے، ذرا غور فرمائیے، 35,000 دا جانور
پیارے پیغمبر دے ایک فرمان دی تیرے ہاں کی اہمیت سرکار دے فرمان دی کی اہمیت ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے احسان اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکے تو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آمدے نے اے لٹے پٹے ہر شے اللہ دے راستے اندر چھڈ کے آمدے نے صحابہ دا اثار کیے صحابہ دا جذبہ قربانی کیے حضرت سعد کول کمال ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف جو مہاجر نے حضرت سعد فرماندے نے میں اپنا ادھا مال بھی تینوں دے دینا وا تیری شادی بھی میں کر دینا وا لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمایا نا 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 بارک اللہ فی مالک و اہلک اللہ تیرے مال اندر بھی تیرے گھر وچ بھی برکت فرمائے میں یہ نہیں چاہتا لیکن صحابی نے آفر کر دیتی ادھا مال بھی دے دیتا دین واسطے تیار ہو گئے شادی انہوں نے کرنے واسطے بھی تیار ہو گئے وہ لوگوں کون صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے نازل فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کر سکتے جب تک وہ چیز اللہ دے راستے اندر خرچ نہ کر دے وہ جڑی تانوں سب تو زیادہ پیاری ہے مسجد نبوی دے سامنے بڑا شاندار باغ ہے جس میں آیت کریمہ نازل ہوئی نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی خدمت اندر حاضر ہو گئے آقا لگے یا رسول اللہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جڑی سب تو زیادہ محبوب چیز ہے اللہ دے راستے اندر خرچ کرو تے اللہ پاک قبول کر لے جی جانتے ہو اے پاک میں بڑا ہی پسند ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی تو نکل کے خود اس باغ دے اندر تشریف لے جایا کرتے باغ دا مٹھا پانی پیا کرتے سن پھل کھایا کرتے سن حضرت ابو طلحہ نے یا رسول اللہ اج تو بعد یہ سارا باغ تواڈے واسطے جتھے مرضی خرچ کر لو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم حضرت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ یہ باغ تے بڑا ہی فائدہ مند ہے یہ باغ تے بڑا ہی فائدہ مند ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیا عظمت و شان بیان فرمائیاں یہ تھے وہ خود سن مدینے اندر مکے اندر صحابہ دی اولاد آج موجود ہے اللہ دی قسم صحابہ دی اولاد آج بھی وہ دی مثال پیش ہے 2-4 دن پہلا سعودیہ کا ایک شہر فوت ہویا راج علی کے نام تے سعودیہ اندر بینک بھی موجود اور بہت بڑے خیراتی ادارے موجود قصیم دے علاقے دے اندر ایک باغ ہے جہدے اندر کم از کم اندر 2 لاکھ کھجور جڑی ہے 2 لاکھ کھجور کا درخت 40-41 قسم کی کھجور اس باغ دے اندر مدینے کا سب تو بڑا وہ باغ وہ اس بندے کا سی جہاں 2-4 دن پہلا فوت ہویا ہے
کہ ساری زندگی اس باغ کی کمائی آپ نہیں کھاتی، وہ سارے کا سارا باغ اللہ واسطے مدینے اندر جنہیں مسجد نبوی اندر دسترخوان لگتے ہیں کھجور اتوں، اور بے شمار مساجد بے شمار ادارے وہ اس بندے نے یہ کہانی کی۔ اللہ ایک جملہ مجھے یاد آیا کسی لکھا سی کہ اگر پریشان ہونا کہ عزت کوئی نہیں، اگر پریشان ہونا رزق کوئی نہیں، یہ دونوں چیزاں دینیاں شروع کر دو، اللہ تو دینیاں شروع کر دو۔ تسی دینا شروع کرتے ہو، مال آنا شروع ہو جائے گا۔ آندے ہو نا عزت کوئی نہیں، عزت تو کسی کی نہیں کرتا، تیری کون کرے گا؟ عزت کر، اللہ عزت دے گا۔ مال خرچ کر، اللہ مال عطا کرے گا۔ ایک دور سی کہ اے راجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکول کی فیس واسطے کتاباں واسطے پیسے کوئی، سارے بچیاں نے پیسے جمع کرا دیتے، ایک ریال جڑا سی وہ اس بندے کو موجود نہیں سی۔ امتحان ہویا، امتحان کے اندر یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ فلسطین کا ایک شیخ انہیں بطور انعام ایک ریال اس آدمی نو عطا کر دیا۔ اس بندے نے وہ روپیہ جا کے ریال جا کے اپنی فیس جمع کروائی، تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر، ایک ویلا آیا کہ ہر جگہ سے انعام پہ ملتا ہے، کاروبار کیتا، جدے اندر، مدینے اندر، مکے اندر، سعودیہ اندر، ہر طرف دنیا کے 20 شخص نے جڑے دنیا کے اندر سب کو بڑے سخی گنے جاندے نے، انہاں 20 اندر اس بندے دا نام اللہ تعالیٰ کروڑا نام۔ ایک دن نا خیال آیا، اس فلسطینی استاد کے گھر چلے گئے۔ استاد جی ملن واسطے آئے، بیٹھے ملاقات ہوئی، میرے نام کا بولا۔ استاد جی وہ اپنی گڈی اندر بٹھایا، لیا کے بہت بڑا ایک بنگلہ وہ دے سامنے کھڑا کر دیتا، سب تو مہنگی ترین گڈی وہ دی چابی استادوں نے حوالے کر دیتی۔ استاد جی کہنے لگے کہ مینوں تے انہاں چیزاں دی ضرورت کوئی نہیں، بچے کادے واسطے؟ اور نیکی بندہ یاد رکھے کہ اللہ پاک اس طرح دے دے۔ میں کہا استاد جی میرے کو یاد ہے کہ میرے کول سکول دی 1 ریال فیس نہیں سی، تساں بطور انعام نو 1 ریال دیتا، اے او دیاں برکتاں نے اللہ پاک نے سب کچھ دیتا ہے، آ کوٹھی بھی تہاڈی ہے تے کار بھی تہاڈا۔ دینا شروع کر دیو۔ قرآن پاک نے لوگ مرو چنگا بڑا بندہ ہوئے نا تے مرو مرو کرتا رہے تے برکت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک نے 98 پارے دے اندر اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ جڑا بندہ کہتا ہے میں غریب ہو گیا، میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، وہ کی کرے؟ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو بھی انہیں کل ہے وہ دے اندر اللہ واسطے خرچ کرے، اللہ پاک وہ دے اندر برکت فرما دیں گے۔ 10 روپئے نہ سارے گھر میں 10 نے 10 جو ایک اللہ کے رستے میں دے دے، اللہ اس ایک دے بدلے ہو سکتا ہے تو 100 عطا کر دے، لیکن اسی نا اللہ پاک اپنی عزت جلدی توفیق نصیب۔ تو عرض ایک آلی اثر کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ دے اندر جذبہ احسان و قربانی کی ہے، اللہ دے رستے اندر ہر چیز قربان کر دیتے، جان دی پرواہ نہیں کرتے، مال دی پرواہ نہیں کرتے، اولاد دی پرواہ نہیں کرتے۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تھوڑے جانوراں دے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قربانی فرمایا کرتے سن. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں بوٹا تازہ کریا کرو, کھانا کھلایا کرو. اللہ اکبر اللہ, جانور کی خدمت کریا کرو, جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے سن جانور خریدن واسطے جاؤ, وہ دے کان بھی غور نال ویکھ لو, وہ دیاں اکھاں بھی غور نال ویکھ لو. 4 قسم دے جانور نے جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا وہ ذبح نہ کرو. جڑا جانور لگڑا ہے, جڑا جانور کانا ہے, جڑا جانور بیمار ہے, جڑا جانور بالکل لاغر ہے اور کان کٹیا ہے یا وہ سنگ ٹوٹا ہے, اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ قربانی تو منع فرمایا ہے. قربانی اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. صحابہ کرام بعض دفعہ قربانی نہیں سن کرتے اس واسطے کہ لوگ یہ نہ سمجھ کہ واجب ہے ضروری ہے, لیکن اہمیت یہ ہے قربانی دی ضرورت ہے کہ دے اندر غریباں دا بھی فائدہ ہے, اپنا بھی فائدہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, خود بھی کھاؤ, فقیراں نو بھی دیو, محتاجاں نو بھی دیو. اللہ دے راستے اندر بھی قربان کر دے, اللہ دے راستے اندر ذبح کر کے قربانی جڑی قربانی دا گوشت تقسیم کر دیو. رشتہ دار جڑے چنگے بنے نہیں کہ جناب جڑا محتاج ہے انہاں نو دیو, بلکہ جڑا محتاج نہیں رشتہ دار ہے انہاں دے کلام تے بھی قربانی دا گوشت دتا جا سکدا ہے. میں چند مسائل اختصار دے نال عرض کرتا ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ, جانور جڑا دوندا ذبح کرنا ہے, جانور دوندا ذبح کرنا ہے. بکری دا بچہ ہوے دوندا ہونا چاہیے, بھیڑ دا ہوے دوندا ہونا چاہیے, لیکن یہ اندر اجازت ہے اگر بھیڑ دا جانور اگر 1 سال دا ہے, کیونکہ محدثین نے 1 سال دی عمر جڑی ہے وہ دسی ہے کہ 1 سال دا بھیڑ دا جانور جڑا وہ ذبح ہو سکتا ہے. اونٹ گائے وہ دوندے تو تھلے نہیں ذبح ہو سکتے, اونٹ دے اندر 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام نے زبان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مقام ہوتا ہے اونٹ دے اندر 10 حصے بھی شامل کیتے ہیں, 10 حصے بھی شامل ہو سکتے ہیں. گائے دے اندر 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2 سنگاں والے بڑے بڑے دبے لے آتے. آپ علیہ السلام نے اپنا پیر انہاں دے اوتے رکھیا. حضرت انس فرماتے ہیں میں بیٹھ رہا سا, میرے آقا نے اپنے ہاتھ نال ذبح فرمائے. اپنے ہاتھ نال ذبح کرنا قربانی زیادہ ثواب دا عمل ہے, زیادہ اجر دا عمل ہے. اور دوست کسانیاں کول جانور ذبح نہ کروایا کرو. اللہ دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, میں ممبر رسول تے کھڑا ہاں. خاص کر کے مرید کے اندر شاید ہی کوئی کسائی ہوئے جنہوں نماز ہوندی ہوئے, جڑا وضو کردا ہوئے, جڑا غسل کردا ہوئے, پیشاب کر کے استنجا کردا ہوئے, اور حرام جانور بھی ذبح کر کے بیچی ہوندے جے. اس واسطے بچے کرو ایسا نہ ہوئے 50,000 دا جانور لے آئے ذبح کسائی کو کروا کے وہ تکبیر بھی انہوں نہ آوے تے جانور ضائع نہ کر لیا جائے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے نال اپنے 2 جانور ذبح فرمائے. اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ہوتے اونٹ ذبح فرمائے حجۃ الوداع دے موقع ہوتے. میرے آقا علیہ السلام نے اونٹ ذبح فرمائے. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے لوگوں یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے. تہاڈے باپ ابراہیم علیہ السلام نے سنت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تہاڈے باپ ابراہیم علیہ السلام نے سنت ہے. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے لوگوں اللہ پاک فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ایک مسئلہ آج کل چل رہا ہے پیا کہ قربانی کیڑے جانور دی کرنی چاہیے. اللہ پاک نے جڑے جانور بیان فرمائے ہیں, اونٹ دا ذکر فرمایا ہے,
ذکر فرمایا انہاں دا مذکر بھی مؤنث بھی اونٹ دا مذکر بھی مؤنث بھی گائے دا مذکر بھی تے مؤنث بھی بکرے دا مذکر تے مؤنث بھی 8 جانور باندھے نے 8 جوڑے باندھے نے انہاں دا ذکر قرآن پاک نے فرمایا کہ انہاں دے رستے اللہ دے رستے اندر یہ تواڈے مال اللہ پاک نے تواڈے واسطے حلال بھی کیتے نے اور قربانی بھی انہاں دی ہے اس دور دے اندر آ کے علماء دے اندر اختلاف بن گیا کئی لوگوں نے یہ آخیا کہ جناب بھینس جڑی ہے کٹا جڑا ہے یہ بھی گائے دی قسم ہے لہذا وہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے بہت شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے مسئلہ بلکہ اہل حدیث علماء دے اندر بھی دو گروہ بن چکے ہیں ایک جائز قرار دیتے ہیں اور ایک کہتے ہیں نہیں یہ سنت و ثابت نہیں حقیقی گل بھی یہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم والشبہات شبہ والی چیزاں کو بچ جایا جائے جتنے شبہ پہ جائے حلال ہے کہ حرام ہے وہ کوئی اونچی بچ جانا چاہیے وہ اندر شک جو پیدا ہو گیا ہے اگر ایسی صورت ہے کہ تمہارا جانور نہیں ملتے بکرے نہیں ملتے بیٹا نہیں ملتیاں گاواں نہیں ملتیاں اونٹ نہیں ملتے پھر تسی ذبح کر لو تے کوئی حرج نہیں ہے اونٹ بھی وافر نے بکرے بھی وافر نے قربانی دے دوسرے جانور سارے سارے وافر نے اس واسطے چکرے اندر پیدا نہیں چاہیے اور دوسرا مسئلہ کہ فوج شدہ بلو قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی میرے اندر بھی علماء کا اختلاف پیدا ہو گیا بعد نے آ گیا کہ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کر کے فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد اللہ کے جانور محمد والو تے آل محمد والو قبول کر لے ومن امت محمد تے محمد علیہ السلام جی ساری امت والو قبول کر لے علماء نے امت دے اندر جوتے بھی شامل نے اور امت دے اندر زندہ بھی شامل نے مردہ بھی شامل نے اس واسطے انہاں والو قربانی ہو سکتی ہے بعض اندر نہیں اے جناب نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے آپ نے کیتا ہے وہ نے تو علاوہ سے ہمارے نہیں کیتا تابعین نے کیتا اس واسطے نہیں کرنا چاہیے بہرحال میرا موقف ہے کہ جس معاملے اندر شک پیدا ہو جائے مجھے تو بچنا ہی بہتر ہے اللہ اکبر اللہ دوسرا مسئلہ ہے کہ فوت شدہ ماں پیو جڑا دنیا تو چلا گیا انہاں والوں قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ماں باپ والوں قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی یہ اندر بھی میرا موقف علماء کا موقف ہے کہ اولاد اگر ماں باپ نے ایک کام تے لا گیا ہے اولاد جڑا بھی کام کرے گی نماز پڑھے گی قربانی کرے گی جانور ذبح کرے گی صدقہ خیرات کرے گی مسجد بنائے گی غریباں تے خرچ کرے گی جڑا اولاد کام کرے گی وہ دا ثواب آپ ہی اور ماں باپ کو مل جائے گا ماں باپ اگر اولاد صدقہ کرنا ہی چاہتی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ والوں صدقہ کر سکتی ہے اگر ایس موقع تے اگر کوئی ماں باپ والوں جانور ذبح کرنا چاہتا ہے وہ قربانی نہیں ہوئے گی بلکہ صدقہ ہوئے گا کہ جڑا جانور صدقہ ہوئے وہ دے وچوں تسی نہیں کھا سکتے اگر ماں باپ والوں کوئی جانور ذبح کرنا چاہتے ہو تے سارے دا سارا تقسیم کر دیتا جائے وہ دے وچوں تسی نہیں کھانا اللہ پاک قبول کرنے والا ہے اس واسطے کے چند مسائل قربانی دے حوالے دے نال اور قربانی نو جانور نو ذبح کرن دے آداب کی نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے احادیث میں جو چیزیں ملتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جانور دے سامنے چھری تیز نہ کیتی جانور تواڈے واسطے اللہ نے مسخر کیتے انہاں وچ بھی جان ہے جانور دے سامنے چھری نہ تیز کیتی جائے ایک جانور دوسرے جانور دے سامنے ذبح نہ کیتا جائے جس ویلے جانور نو ذبح کرو تے جناب کوئی چھری نہیں ہونی چاہیے تیز چھری ہونی چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے احکامات دی روشنی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ دی روشنی دے اندر پھر جس ویلے ذبح کرتے ہو چھری دے نال جانور ذبح نہ کرو جانور نو تکلیف ہوئے گی تیز چھری دے نال جانور نو ذبح کرو پاس کیتی کرائی ساری کوئی کھوج پالے دے چھری پھیری حالانکہ حکم دے کہ 4 لگا صرف وہ یہ 4 لگانے نا یہ 4 لگاؤ دیا کٹ دیو چھری دے نال وہ مغز بھی نہ توڑو وہ مڑکا بھی نہ توڑو صرف لگا توڑ دیو وہ خون نکل جائے جب تک ٹھنڈا نہ ہوئے اس ویلے تک
لوگ انہوں نہر کرنے تو بعد پھر وہی گردن ہوتے 3 تکبیراں پھیرتے ہیں 3 ٹک لاتے ہیں. یہ غلط بات ہے. قرآن و حدیث اندر یہ بات ثابت نہیں ہے. اللہ پاک محمد دی سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. قربانی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ذبح کرتے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا یصلی و یکبر بسم اللہ واللہ اکبر. اللہ دے حبیب علیہ السلام نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کیتا. یہی طریقہ کار ہے. ہاں عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے. ہاں عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک بات پہنچی کہ ایک عورت کے گھر چھری نہیں سی, انہیں تیز پتھر دے نال جانور ذبح کر دیتا. ہمارا بے رکھ لیا میرے آقا علیہ السلام نے انہیں گوشت کھان تو منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ادھر گوشت کھا لو. کی مطلب ہے کہ جانور عورت اگر ذبح کرتی ہے تو پھر بھی جائز ہے, وہ کر سکتی ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ جنہاں قربانی کرتا ہے پیا وہ اپنے ہاتھ نال ذبح کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی نے اپنی بیٹیاں کو حکم فرمایا کرتے سن کہ اپنے ہاتھ دے نال جانور ذبح کرو. اس واسطے انہاں مسائل کی ضرورت ہے. گھراں دے اندر لوگاں نوں واقفیت نہیں ہے, یہ لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے. بعض لوگ ایسی رسماں کر لیتے ہیں اور ایسی چیزاں جناب پیدا کر لی ہیں جنہاں دا سنت دے نال اور قرآن و حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں ہوتا. عمل وہ ہے جڑا اللہ کے اللہ دے رسول علیہ السلام والسلام دے حکم دے مطابق کیتا جائے, اللہ دے رسول دی سنت دے مطابق کیتا جائے. جانور لو اچھے طریقے دے نال جانور خریدو اور عید کا دن ہوگے عید والے دن سب تو پہلا عمل جڑا ہے وہ نماز دا عمل ہے, دوسرا عمل خطبے دا عمل ہے اور تیسرا عمل قربانی دا عمل ہے. جڑا آدمی نماز تو پہلے جانور ذبح کر لیتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دوبارہ قربانی کرنے دا حکم فرمایا ہے. اور جڑا آدمی حج تلبیہ کر کے نماز تو پہلا جانور ذبح کرتا ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں اپنے آپ واسطے ذبح کیتا ہے, انہیں گوشت کھان واسطے ذبح کیتا ہے, انہیں اللہ کو راضی کرنے واسطے جانور ذبح نہیں کیتا. اس واسطے سنت کیا ہے کہ نماز ادا کی جائے روزے تو بعد آ کے جانور ذبح کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ. اور جانور جس ویلے ذبح ہو جائے پھر وہ کھل جڑی یہ اجرت واسطے کسائی نہ دے بلکہ یہ غریباں دا حق ہے, مسکیناں دا حق ہے. یہ مدارس اندر لوگ دیتے ہیں,